کہاں جائیں سیدہ کے لیے؟ اعلیٰ حضرت میرے امام فرماتے ہیں، امام الیقین بلال ہند حسان الہند، ہمیں ہندوستانی ہونے پر فخر ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس ہندوستان میں اسلام لانے والا غریب نواز بھی ہے اور اسلام بچانے والا احمد رضا بھی ہے۔ ہمیں ہندوستانی ہونے میں فخر ہے، یہ بھی فخر ہے کہ جس نے 90 لاکھ کو ایمان دیا وہ غریب نواز بھی اسی کے سینے میں سوتا ہے، اور جس نے عرب و عجم کا ایمان بچایا وہ احمد رضا بھی اسی کے سینے میں سوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ توجہ فرمائیں، میرے امام سے پوچھا سیدہ کے لیے، اس لیے کہ سیدہ عنوان تحقیق ہے ہی نہیں۔ سیدہ عنوان تحقیق، اس لیے کہ کچھ عنوان تحقیق کے ہوتے ہیں، کچھ عنوان صرف ادب کے ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا، عنوان ادب پہ تحقیق کرو گے مٹی میں مل جاؤ گے۔ یہ وہ لوگ ہیں نا، یہ وہ لوگ ہیں جہاں صرف ادب ہے۔ پوچھا کہ کہاں سلام کریں؟ اتنا بڑا 108 علوم و فنون کا ماہر مجدد جس کے پانی پہ سوال کیا تو سینکڑوں صفحات لکھ دیے، مٹی پہ سوال کیا سینکڑوں صفحات لکھ دیے، آواز پر سوال کیا درجنوں صفحات لکھ دیے، اللہ اکبر سجدہ تحیت پہ سوال کیا سینکڑوں صفحات لکھ دیے، نبی کے دافع بلا ہونے پہ سوال کیا 450 صفحات لکھ دیے۔ لیکن اللہ اکبر جو عنوان ادب کا تھا، جب پوچھا گیا کہ کہاں سلام کرے، کوئی صفحات نہیں، بس چند جملوں میں جواب فرمایا۔ پوچھتے یہ ہو کہ سیدہ کا مزار یہاں 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 تو کہاں سلام کرے؟ کام ہے جہاں جہاں مقام لکھا ہے ہر جگہ سلام پیش کر دیتا ہوں، کیونکہ سیدہ وہ ہے جہاں سے سلام کرو وہاں سے سن لیا کرتی ہے۔ وہ مقام کی محتاج نہیں ہے، مقام ان کے محتاج۔ یہ ہوتے ہیں ادب کے تقاضے، تقاضے ادب ہی ہو۔ اسی لیے تو امام احمد رضا کی فکر ہمیں پسند ہے کہ یہ افکار ہمیں مدینہ منورہ تک لے جاتے ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا ادب کی، 2 باتیں کروں گا اور بات پوری کروں گا۔ ادب وہاں تک لے جاتے ہیں، ادب بڑی چیز ہے، ادب بڑی چیز۔ ایک مرتبہ بغداد معلیٰ میں ایک غلام کو ایک بادشاہ کا غلام تھا، بادشاہ نے حکم دیا شمس الدین جلدی جا بیٹا اور فلاں کام کر کیا۔ ہم بھی عام طور پہ چھوکروں کو لڑکوں کو کوئی کام دیتے ہیں تو بچے مچل کر کہتے ہیں کہ ذرا تیز رفتار سواری دے دیں، بائک دے دیں آپ کی، تو میں جلدی سے، میرے پاس تو سائیکل ہے، بائک دے دیں تو جلدی سے آپ جلدی کہتے جلدی آ جاؤں گا۔ بادشاہ نے اپنے غلام کو کہا شمس الدین ذرا جلدی سے کام نپٹا کیا۔ اس نے کہا اگر جلدی جانا ہے عربی گھوڑا دے دیجئے۔ غلاموں کو عربی گھوڑے نہیں ملتے تھے، لیکن غلام نے کہا عربی گھوڑا دے دیجئے۔ بادشاہ نے ایک دل تھا، کہا عربی گھوڑا دے دیجئے میں کام نپٹا کے آتا ہوں۔ عربی گھوڑے پہ غلام بیٹھا، کتنا اترا رہا ہوگا بھائی۔ چھوٹے بچوں کو اگر کبھی بائک نہ ملے، ان کو جب بائک ملتی تو ایسا لگتا ہے کہ وہ زمین پہ نہیں بلکہ آسمانوں پہ بائک چلانے نا۔ بچوں کو جب بائک ملتی ہے تو ان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ اب غلام کو عربی گھوڑا ملا تو اس کا کیا انداز ہوگا؟ غلام عربی گھوڑے پہ بیٹھا، دیکھا ایک چبوترے پہ 3 ولی بیٹھے ہوئے ہیں، اور 3 ولی کون کون سے؟ سبحان اللہ، میرے امام سلسلہ سہروردیہ کے امام سلسلہ سہروردیت شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی چبوترے میں بیٹھے ہیں۔ ان کے بازو میں میرے مرشد قطب الاقطاب سرکار قطب الدین بختیار کاکی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شیخ نجم الدین وہاں پر موجود ہے۔ 3 ولی ایک ساتھ چبوترے بیٹھے ہیں۔ وہ لڑکا جو تھا شمس الدین نام کا غلام، اس نے 3 ولیوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد سوچا یہ نیچے بیٹھے ہیں چبوترے پہ اور میں عربی گھوڑے پہ، جیسی نظر پڑی نیچے اترا، عربی گھوڑے کی لگام پکڑی۔ دیر ہوتی ہے تو ہوتی رہے، بادشاہ سے ڈانٹ سننا ہے تو سن لیں گے، ارے چابک ہی پڑیں گے، ڈانٹ پڑیں گے اور کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ بادشاہ ناراض ہو کے قتل کر دے گا۔ لیکن اللہ والے نیچے بیٹھے، میں نے اوپر نہیں بیٹھنا۔ اس نے لگام پکڑی، جوتے کے بعد
جتنی دیر تک اللہ والے نظر آئے ان کو جھک کر کے سلام کیا، اللہ اکبر، تینوں کو سلام کیا، اور سلام کر کے جہاں تک وہ دکھتے تھے پیدل گھوڑے سے اتر کر کے سواری سے اتر کر کے گیا، اور جب وہ دکھنا بند ہو گئے تو پھر سواری پر بیٹھ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہا، این شباب تھا، جوانی کا عالم تھا، فرمایا دلی کا بادشاہ جا رہا ہے۔ خواجہ قطب نے فرمایا دلی کا بادشاہ جا رہا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں چائے سے زیادہ کتنیاں گرم ہوتے ہیں، لقمہ دینے کا شوق ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا حضرات آپ کے پہچاننے میں تھوڑی سی دقت ہو رہی ہے، یہ کوئی دلی ولی کا بادشاہ نہیں ہے، یہ تو ہمارے بادشاہ کا غلام ہے، وہ چھوکرا شمس الدین ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے ارشاد فرمایا ہماری زبان سے جو نکل جاتا ہے نکل جاتا ہے، جس نے ہمارا ادب کیا ہے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک دلی کا بادشاہ بن نہیں جاتا۔ ہائے ہائے نعرے تکبیر۔ چند لمحے گھوڑے سے اترنے کی برکت تھی اللہ والوں کے ادب میں کہ اللہ نے اس کو دلی کا بادشاہ بنایا۔ اسی بادشاہ کو دنیا نے سلطان شمس الدین التمش کے نام سے یاد کیا۔ اس کے بعد میں وہ مرید بھی ہوا۔ یہ ادب کی برکت ہے۔ اب بات کو اینڈ پر لے جاتے ہوئے ادب کیا ہے، اب اسی پہ بات پوری ہوتی۔ ادب کیا؟ لوگ کیا سمجھتے ہیں ادب صرف ہاتھ باندھنے کا نام ہے، ادب صرف گردن جھکانے کا، یہ سب ادب کی علامتیں ہیں۔ ادب صرف انگوٹھے چومنے کا نام ہے، ادب صرف ہاتھ باندھ کر سامنے کھڑے رہنے کا نام ہے، ادب صرف نظر پیش کرنے کا، یہ سب ادب کی نشانیاں ہیں۔ اصل ادب ہے جس نے جو حکم دیا اس کی بات پر عمل کرنا، اصل ادب یہ ہے۔ ایک شخص مسجد نبوی میں رسول اللہ کے دربار میں آیا، نوجوان، اور اس نے گردن جھکا کر کے کھڑا تھا۔ ادب اچھی بات ہے، لیکن ادب حقیقت میں کیا ہے وہ فاروق اعظم بتا رہے ہیں۔ گردن جھکا کے کھڑا تھا، فاروق اعظم نے اس کی گردن میں مکہ مارا۔ فاروق اعظم تو پھر فاروق اعظم مکہ مار کے بنایا اور یکار۔ ادب گردن میں نہیں ہے، ادب دل میں ہے۔ ادب گردن میں نہیں ہے، ادب دل میں ہے، دل میں۔ فرمایا نبی کے سامنے گردن جھکانے سے زیادہ ان کے فرامین کے سامنے دل جھکانے کی ضرورت ہے۔ اب میں آپ سے اخیر میں پوچھتا ہوں آپ سب سے، اگر کوئی ولی کا ادب کرے، توجہ، اگر کوئی ولی کا ادب کرے تو شمس الدین جیسا دلی کا بادشاہ بن جائے۔ اگر کوئی ولی کا ادب کرے تو اس کی دعا سے، ولی کی دعا سے پھر اس کو یہ مقام بھی نصیب ہو کہ وہ کہنے کا اس کو اللہ اختیار دے کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائیوں، جب ولی کی ادب کی یہ برکت ہے تو نبی کے ادب کی برکت کا عالم کیا ہوگا؟ جو نبی کا ادب کرے گا اس کو کیا مقام ملے گا؟ اب ہم کہہ رہے ہیں ہمارے گھر میں برکت نہیں، ہماری روزی میں برکت نہیں، ہمارے کاروبار میں برکت نہیں، ہمیں تعویذ چاہیے۔ میں اتنا پیغام آج دے کر کے رخصت ہوتا ہوں، جس دن تم ادب کرو گے، ادب وہ تعویذ ہے جس کے پاس یہ تعویذ ہوگا اسے کسی تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ادب وہ وظیفہ ہے جس کے پاس یہ وظیفہ ہوگا اسے کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ادب کیا چیز ہے؟ آئیے، اللہ اکبر، آج ادب گیا اس لیے روزی سے برکت گئی، آج ادب گیا اس لیے مسلمانوں سے عزت گئی، آج ادب گیا اس لیے مسلمان در در کا بھکاری ہوا، آج ادب گیا اسی لیے مسلمان ذلت و رسوائی کے عمیق گار میں گرتا جا رہا ہے۔ ہم کیا رسول اللہ کا ادب کر رہے ہیں؟ نہیں، حضور کا ادب ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بڑی معذرت کے ساتھ اگر آپ صرف ہاتھ باندھنے کو اور کھڑے ہونے کو ادب سمجھتے ہیں تو معذرت کے ساتھ قبول کریں، یہ ادب کی نشانی ضرور ہے لیکن حقیقت میں ادب نہیں ہے۔ ادب کی نشانیاں کر رہے ہو، حقیقی ادب کو بھول چکے ہو۔ بتاؤ ہم حضور کے فرامین پر عمل کر پا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، کیا میرے آقا کا یہ فرمان نہیں ہے؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ،
نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کتنے لوگ نماز پڑھتے ہو؟ اور یہ نماز اللہ کا ادب ہے. قرآن کہتا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ کہ اللہ کی بارگاہ میں ادب سے کھڑے ہو جاؤ. ارے جب ولی کا ادب تاجدار بناتا ہے تو خدا کا ادب کہاں تک لے جائے گا, کس مقام تک لے جائے گا. مگر افسوس جلسے میں رات کے 3 بجے تک تو بیٹھ سکتے ہو, 3 گھنٹہ 5 گھنٹہ جلسوں میں بیٹھتے ہو. ہندوستان کے مسلمانوں کو سلام ہے, دنیا کے کئی ملکوں میں جانے کا موقع ملا, لیکن جو ہندوستان کی میری پبلک کی شان انٹرنیشنل کانفرنس لیکن 200-500 لوگ سے زیادہ نظر نہیں آتے. کروڑوں روپے لوگ خرچہ کرتے ہیں باہر کی دنیا میں, لیکن 500-700 سے زیادہ لوگ نظر نہیں آتے. لیکن ہمارے ملک کا حال یہ ہے کہ اگر چائے پینے کسی ڈھابے پہ رک جاؤ تو اس سے زیادہ پبلک وہاں جمع ہو جاتی ہے الحمدللہ بغیر اعلان کے. یہ ہمارے ملک ہندوستان کی شان ہے. علماء سے سادات سے ان کو یہ محبت ہے, اس مٹی میں محبت ہے, اس مٹی میں پیار ہے. لیکن صرف ادب کرنے کا طریقہ شاید ہم لوگ ہی بتانا آپ کو بھول گئے. ہم سے ہی چوک ہوئی, اس کے لیے ہم اللہ سے معافی کے طلبگار ہیں. ہم نے سب کچھ تو آپ کو بتایا, ادب کی بڑی بات کی, لیکن ادب کی ڈیفینیشن نہیں بتائی, ادب کا پریچے نہیں کرایا, ادب کا تعارف آپ کے سامنے پیش نہیں کیا. ادب کیا ہے بھائیو؟ ادب سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ محبوب جو کہہ دے یا جس کا ادب کرتے ہو, جو اس نے حکم دیا ہے اس کے حکم پر سر تسلیم خم کر دو. بتاؤ جب رسول اللہ کا ادب نہیں کرو گے تو پھر انجام کیا ہوگا میرے بھائی؟ برباد نہیں ہوں گے, تباہ نہیں ہوں گے. حضور کی بے ادبی کرتے ہو, اللہ اکبر. آئیے میں تمہیں بتاؤں, اپنی بات نہیں, امام فقی ابو اللیث سمرقندی لکھتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم نے کہا تھا, امیر المومنین جانشین رسول دوم, جانشین رسول دوم, حضرت سیدنا فاروق اعظم نے کہا تھا تم گناہ کرو چھوٹا یا بڑا, مجھے اس سے کوئی بات نہیں, بس میں اتنا جانتا ہوں تم گناہ کوئی بھی کرتے ہو, کوئی بھی گناہ کرتے ہو, چاہے چھوٹا کرو یا بڑا کرو. فاروق اعظم کہتے ہیں تم کوئی بھی گناہ کرتے ہو, تم قبر میں رسول اللہ کو رنجیدہ کرتے ہو, رسول اللہ کو غمگین کرتے ہو, حضور کا دل دکھاتے ہو. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں, نبی کے نام پہ جان دینے کی بات کرنے والوں, نبی کے نام پہ اولاد قربان کرنے کی بات کرنے والوں, میرے نبی نے تو تمہارے لیے کہا تھا. آقا فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھ کر ایمان لایا اس کو ایک بار مبارکباد ہے, اور جو مجھے بن دیکھے ایمان لائے گا اس کو 7 مرتبہ مبارکباد ہے کہ اس نے مجھے بن دیکھے ایمان لایا. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تمہیں 7 مرتبہ مبارکباد پیش کی, لیکن ادب کرنا بھول گئے. ذرا سوچو تو صحیح, اگر کوئی ماں کو رنجیدہ کرے, اگر کوئی ماں کا دل دکھائے تو مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا. جو قبر میں رسول اللہ کا دل دکھائے, جو حضور کو رنجیدہ کرے, میں تو کہتا ہوں ایسی زندگی سے کروڑ درجہ موت بہتر ہوتی کہ ہم نبی کا 1 مرتبہ دل دکھاتے, حضور کا 1 مرتبہ رنجیدہ کرتے. اور حضور رنجیدہ کیسے ہوتے, حضور اکرم رنجیدہ کیسے ہوتے؟ فاروق اعظم کہتے تم کوئی بھی گناہ کرتے ہو حضور رنجیدہ ہو جاتے ہیں, کیونکہ تمہارا نبی وہ نبی نہیں ہے جو بے خبر ہو, تمہارا نبی وہ نبی نہیں ہے جو مر کر مٹی میں مل جائے, تمہارا نبی وہ نبی نہیں ہے جسے دیوار کے پیچھے کی خبر نہ ہو. ارے تمہارا نبی تو وہ نبی ہے جو زمین پہ بیٹھ کر آسمانوں کی خبر دیتا ہو, آسمانوں کی نہیں عرش کی خبر دیتا ہو, عرش ہی نہیں لامکان کی خبر دیتا ہو. اللہ اکبر. جو نبی عرش پر نظر رکھتا ہو, میرے امام کہتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں, ان پر سب آیا ہے. میرے بھائی معراج کا جشن منانے والوں, جس کی نگاہوں سے خدا کی ذات نہ چھپی نہ چھپی, جس کی نگاہوں سے خدا کی ذات نہ چھپی, اس کی نگاہوں سے میرا آپ کا کردار کیا چھپ سکتا ہے؟ ہم کیوں مکاریاں کر رہے ہیں, ہم کیوں منافقت کر رہے ہیں, ہم کیوں دورنگی پن کر رہے ہیں؟ مولانا عبد القادر دیکھ رہے ہیں تو کھڑے ہو کے پانی نہیں پیتے, صادق رضوی دیکھ رہے ہیں تو گٹکا نہیں کھاتے, جامع مسجد کے امام صاحب دیکھ رہے ہیں سگریٹ نہیں پیتے,
اور رسول اللہ دیکھ رہے ہیں پھر بھی فجر کی نماز میں سوتے پڑے ہو، رسول اللہ دیکھ رہے ہیں پھر بھی زنا کر رہے ہو، رسول اللہ دیکھ رہے ہیں پھر بھی حرام کام کر رہے ہو، رسول اللہ دیکھ رہے ہیں پھر بھی عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈال رہے ہو، رسول اللہ دیکھ رہے ہیں پھر بھی عورتوں پہ ظلم کر رہے ہو، بتاؤ کتنا نبی کا دل دکھاؤ گے، نبی کے دل کو کتنی تکلیف پہنچاؤ گے، رسول اللہ کے دل کو کتنی اذیت پہنچاؤ گے؟ کم سے کم اگر تم کوئی بھی گناہ نہیں کرتے، صرف نماز نہیں پڑھتے، تو ایک دن میں رسول اللہ کو 5 بار رنجیدہ کرتے ہو، 5 بار نبی کو دکھی کرتے ہو۔ ذرا غور کیجئے، کتنے بھی نیک ہو بھائیو، کتنے بھی پرہیزگار ہو، مخیر قوم و ملت ہو، حاجی ہو، نمازی ہو، عالم ہو، خطیب ہو، ادیب ہو، سید ہو، پیر ہو، پٹھان ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اگر تم نمازی نہیں ہو تو ایک دن میں 5 بار رسول اللہ کا دل دکھا رہے ہو، وہ ایک دن میں 5 بار۔ اور ایک بات کہوں آپ سے، یہ میرے دل کا درد ہے، اختتام پہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حضور کو طائف میں جو پتھر مارے جاتے ہیں وہ صرف حضور کے جسم کو زخمی کرتے ہیں، لیکن ہمارے گناہ حضور کے دل کو زخمی کرتے ہیں، آقا کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اب بتاؤ، لاکھوں روپے خرچ کر کے جلسہ کرنے والوں 10 منٹ کی نیند قربان کر کے مسجد میں نہیں آ سکتے۔ یہ علماء شکایت کرتے ہیں ہماری قوم نماز نہیں پڑھ رہی ہے، مسجد میں نہیں آ رہی ہے، جلسوں میں تو آ رہے ہو، مسجد میں نہیں آ رہے ہو۔ یاد رکھنا، اگر کسی نے تم کو یہ سبق پڑھایا ہے، میرے ذہن میں کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ کسی سنی کو ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو حرام سمجھتا ہوں، لیکن یہ بات میں کہہ جا رہا ہوں عرص میں آنے والوں، اگر تمہیں کسی نے یہ سبق پڑھایا ہے کہ تم بہت بڑے پیر کے مرید ہو، نماز نہیں بھی پڑھو گے تو تم جنت میں جاؤ گے، یہ جھوٹ ہے، یہ مکر ہے، یہ فریب ہے، یہ دجل ہے، وہ دجال ہے، دجال جو نماز کی مخالفت کرتا ہے، اپنے کا دجال اعظم ہے، دجال سے پہلے کا دجال ہے۔ واللہ اگر نماز پڑھے بغیر جنت ملتی تو اللہ کے رسول علیہ السلام یہ کیوں فرماتے، جوئلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف نماز سے جنت ملتی، میں یہ کہتا ہوں اللہ کے فضل سے جنت ملتی ہے، لیکن خدا کا فضل کیسے ملتا ہے؟ میرا مسئلہ ہے کہ خدا کے فضل سے جنت ملتی ہے، لیکن فضل خدا کیسے ملتا ہے میں کسی سے نہیں پوچھوں گا، میں قرآن سے پوچھوں گا۔ میرے لیے قرآن ہے، حدیث ہے، اپنے اسلاف کی روش ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن سے پوچھو پہلے کہ اللہ کا فضل کیسے ملتا ہے، تو قرآن کہتا ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ فرماتا ہے جب تم انہیں دیکھو گے، کن کو؟ صحابہ کو، کن کو؟ صحابہ کو، کن کو؟ رسول اللہ کے عاشقوں کو۔ آیت اوپر سے آ رہی ہے، محمد الرسول اللہ، توجہ کریں، آپ تک نہیں گئے تو توجہ کریں، محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں، والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں، جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں۔ اس میں پہلے حضور کے ساتھی صحابہ ہیں، اور پھر اس کے حکم عام کی بنیاد پر قیامت تک کا ہر مومن ہے۔ ماہو، نبی کے ساتھ اگر جنت میں جانا ہے تو پہلے دنیا میں نبی کے ساتھ ہونا پڑے گا، پہلے نبی کے ساتھ۔ اب نبی کا ساتھی کون؟ ماہو، نبی کا ساتھی کون؟ تم سب قیامت تک کے مومنین۔ لیکن ایسے نہیں کہ میں نہیں، قرآن ڈیفینیشن بیان کر رہا ہے، صفات بیان کر رہا ہے۔ نبی کا ساتھ کون؟ نبی کا ساتھ دینے والا کون؟ نبی کا ساتھی کون؟ ماہو، نبی کا ساتھی بننا ہے، نبی کا ساتھ، قرآن نے ضابطہ دیا، نبی کا ساتھی بننا ہے۔ قرآن کہتا ہے پہلی صفت اشداء علی الکفار، اشداء، نبی کے ساتھی کی پہلی صفت کہ وہ کافروں پہ سخت ہیں۔ ارے جو کافروں پہ سخت ہوگا وہ کافر کی تہذیب پر عمل کیوں کرے گا؟ جو کافر سے نفرت کرے گا وہ اس کی یاد میں ڈیمیج پینٹ کیوں پہنے گا؟ جو کافر سے نفرت کرے گا وہ اس کی انداز میں کمر ہلا کر کیوں چلے گا؟ لوگ کافر کو گالی دیتے ہیں، گالی سمجھتے ہیں، یاد رکھنا لوگ اپنے اوپر نہ لیں۔ کافر کا مطلب یہ ہوتا ہے جو حق کا انکار کرے اس کو کافر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت آسان لب و لہجے میں نے کہا، حق کا انکار کرنے والے کافر کہتے ہیں۔ آج کل لوگ اس کو گالی سمجھتے ہیں۔ آپ کوئی ہو اگر حق کا انکار کرتے ہو تو کافر ہو، بلکہ کوئی کلمہ پڑھ کے بھی اگر حق کا انکار کرے تو وہ کافر ہے۔
لوگ سمجھتے ہیں ہمیں گالی دے رہے، گالی نہیں دے رہے کسی کو، حق کے منکر کو، حق کا انکار کرنے والوں کو کافر کہتے ہیں۔ اشداء علی الکفار، جو رسول اللہ کا ساتھی ہے اس کی پہلی صفت، بولو نفرت ہے کفر والوں کے لیے دل میں؟ نفرت ہے؟ نہیں ہے۔ کیسے نفرت ہوگی؟ تم تو ان کے انداز میں پینٹ پہن رہے ہو، ان کے انداز میں کھا رہے ہو، ان کے انداز میں شادیاں رچا رہے ہو۔ بولو شادیاں ہوتی ہے تو کیا ڈی جے نہیں بجاتے، گانے نہیں گاتے؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ رسول اللہ کا طریقہ ہے؟ بتاؤ۔ اتنے ظالم ہو گئے ہیں ہم لوگ، اپنے بیٹے کی شادی میں بھی ڈھول بجاتا ہے اور نبی کے نواسوں کی شہادت پہ بھی ڈھول بجاتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، سوچے نہ ذرا، اس سے بڑھ کر کے ظلم والی قوم کون ہوگی؟ نبی کے بیٹوں کی شہادت پر۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ سید تجھے سمجھتا نہیں ہے، یہ ہم جو نبی کے بیٹوں کی شہادت پہ ڈھول بجاتے ہیں تو رسول اللہ کے بیٹوں کی عقیدت میں بجاتے ہیں۔ میں نے کہا ایک احسان کر دینا، جس دن میرے مولا علی اکبر کے جسم پر گھوڑے دوڑے تھے تو اس دن ڈھول بجاتا ہے، اللہ تجھے وہ دن نہ دکھائے جس دن تیرے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھے، اس دن ڈھول بجانا، میں سمجھوں گا کہ یہی تیری عقیدت ہے۔ جب تو تیرے جوان بیٹے کے جنازے اٹھتے وقت، جب تو تیرے بڈھے باپ کے جنازہ اٹھتے وقت ڈھول نہیں بجاتا تو رسول اللہ کے بیٹوں کی شہادت پہ تو ڈھول بجاتا ہے۔ کس دن تو ڈھول بجاتا ہے؟ جس دن رسول اللہ کی زلفوں میں کربلا کی خاک اٹ گئی تھی، جس دن رسول اللہ کے چہرے پر آنسوؤں کے آثار تھے، جس دن رسول اللہ کی داڑھی اللہ اکبر غم سے بکھری ہوئی تھی۔ حضرت ابن عباس نے پوچھا تھا یا رسول اللہ یہ ہاتھ میں خون کی شیشی ہے، داڑھی شریف پر یہ اثر ہے، زلفوں میں یہ اثر ہے۔ حضور کی زلفوں میں کبھی خاک نہیں اٹی، حضور کی داڑھی شریف کبھی بکھری نہیں، لیکن شہادت حسین کا اثر یہ تھا، اپنے لاڈلے بیٹے امام حسین کو علی اصغر کا جنازہ اٹھاتے ہوئے دیکھا ہوگا، علی اکبر کے جسم کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا، جناب سیدنا قاسم کی لاش میں گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ حضور کتنا روئے ہوں گے، کتنی تکلیف میں ہوں گے۔ اس دن تم ڈھول بجاتے ہو، عورتیں تمہاری سج دھج کے نکلتی ہے، عورتیں تمہاری لالی پاؤڈر کر کے نکلتی ہے۔ اس سے بڑھ کر کے نبی کی آل کے ساتھ بے ادبی کیا ہوگی؟ میں گالی دینے نہیں آیا، میرے بھائی یزید کی بیوی نے وہ نہیں کیا جو تمہارے گھر کی بیویاں کر رہی ہے امام حسین کی شہادت پر۔ تم حسینی ہو، تم حسین۔ اگر اتنا ہی تمہیں یہ ہے کہ اس دن سجنا دھجنا عقیدت ہے، ذرا ان عورتوں سے کہنا کہ جب ان کا باپ مرے گا تو ذرا لالی پاؤڈر کر کے دکھانا، تب ہم سمجھیں گے کہ کیا عقیدت ہے۔ ہم کوئی گالی نہیں، ارے سیدوں سے پوچھو نا ان کے دل پہ کتنے نشتر چلتے ہوں گے۔ زمین کے اوپر کے سید اتنے تڑپتے ہیں تو زمین کے اندر کے سیدوں کی تڑپ کہاں لگتا ہوگا؟ اور تم اس کو عقیدتوں کا نام دیتے ہو، محبتوں کا نام دیتے ہو۔ اللہ دین کہاں ہے وہ بتاؤ، حسینیت کہاں ہے وہ بتاؤ۔ حسینیت کو کھچڑے اور شربت میں تولنے والوں دین سمجھو۔ اگر اسی کا نام دین ہے تو غوث پاک کے گھر کی بیویوں نے اس دن ایسا کیوں نہیں کیا؟ سجنا سمرنا، ان کے تو آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے۔ اور میرے مرشد حضور مکتوم اشرف جہانگیر سمنانی کا حال تو یہ تھا کہ پہلی محرم سے لے کر کے 10ویں محرم تک آنسو نہیں تھمتے۔ ہمارے مرشد سرکار وارث دیوا، اللہ اکبر، حال یہ تھا آنسو نہیں تھمتے تھے ہمارے۔ اور مرشد کے مرشد سرکار اللہ اکبر، غوث العالم کے مرشد مخدوم عالم سرکار علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ علیہ کے عشرے میں کسی سے ملتے تک نہیں تھے۔ یہ یاد حسین کا موقع ہے۔ یہ وہ لوگ تھے تلاوت میں مصروف ہیں، درود میں مصروف۔ وارث پاک کا تو ایک قول ہم نے کسی بزرگ سے سنا، پڑھا نہیں سنا۔ وارث پاک کہتے تھے کہ عاشقوں کو تو اب بھی کربلا دکھایا جاتا ہے۔ ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے بزرگ سے انہوں نے کہا، وارث پاک کہتے تھے عاشقوں کو تو اب بھی کربلا وہ کمروں میں بیٹھ کر کربلا دیکھتے۔ میرے بھائیوں کیا سمجھ رکھا ہے؟ دین کہاں ہے؟ قرآن کہتا ہے رسول اللہ کے جو ساتھ والے پہلی نشانی اشداء علی الکفار، وہ کافروں پہ سب، کافروں کی نقل وہ نہیں کرتی۔ یہ شراب پینا کس کا کام ہے؟ نشہ کرنا کس کا کام ہے؟